بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا نام مبارک الہام خداوندی کے مطابق محمد قرار پایا۔ آپ علیہ السلام کا نام مبارک جو محمد رکھا گیا، یہ سلسلہ عصمت میں پیغمبر کے بعد پہلی مرتبہ رکھا گیا۔ یہ ضروری تھا، ہر لحاظ سے محمد کا ہونا ضروری تھا۔ جس دین کو پیغمبر نے اتنی مشکلات سے، اتنی محنت سے، اتنی تکلیفات سہ کر لوگوں تک پہنچایا، بنو امیہ کے مظالم لوگوں نے اس دین میں تحریفات، تبدیلیاں کرنی چاہی، لہٰذا ایک محمد کا ہونا ضروری تھا جو اس تبدیلی کو روکے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر تھی۔ آپ علیہ السلام کے بہت سے القابات ہیں، جن میں سے مشہور ترین جو القابات ہیں وہ باقر، شاکر اور ہادی ہیں۔ ان القابات میں سے سب سے زیادہ جس لقب نے شہرت پائی وہ باقر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے باقر کا جو بکر کا جو مطلب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے شگاف کرنا۔ آپ نے علم کو اس طرح کھول کر تشریح کر کے، وضاحت کر کے بیان کیا کہ تاریخ میں کوئی دوسرا فرد ملتا ہی نہیں ہے کہ جس نے اس طرح بیان کیا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے والد کا نام امام زین العابدین علیہ السلام تھا، اور آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت حسن تھا۔ آپ علیہ السلام اپنے والد اور والدہ دونوں کی طرف سے ہاشمی تھے اور علوی تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں مختلف حکمرانوں کو حکومت کرتے ہوئے دیکھا۔ جس وقت امام محمد باقر علیہ السلام پیدا ہوئے، اس وقت کا حکمران جو تھا، لوگوں پر حکومت کر رہا تھا، وہ معاویہ بن ابو سفیان تھا۔ یہاں تک کہ معاویہ کے بعد یزید تخت نشین ہوا، یزید کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید، یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتا چلتا عبد الملک بن مروان، عبد الملک کے بعد اسی طرح عمر بن عبدالعزیز، اس کے بعد یزید بن عبد الملک، یزید بن عبد الملک کے بعد ہشام بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ یہ تمام کے تمام جو اموی خلیفہ تھے، اموی حکمران تھے، یہ اہل بیت علیہم السلام سے بہت ہی زیادہ بغض و کینہ رکھتے تھے۔ ہشام بن عبد الملک بھی اپنے بزرگوں کی طرح اہل بیت علیہم السلام سے بہت ہی زیادہ بغض اور کینہ رکھتا تھا، لہٰذا اس نے امام محمد باقر علیہ السلام کو زہر سے شہید کروا دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو وصیت کی تھی کہ بیٹا، میری شہادت کے بعد تم نے ہی مجھ کو غسل اور کفن دینا ہے۔ اس کے علاوہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جو اپنے فرزند کو وصیت کی تھی وہ یہ کہ میرے مال سے 800 درہم میرے غم اور میری عزاداری پر خرچ کیے جائیں، یعنی کہ میرا غم منایا جائے، اور 10 سال تک مینا کے مقام پر میرا غم منایا جائے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ امام لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کیونکہ اسی مہینے میں ذی الحج کو، جس دن 7 ذی الحج کو امام کی شہادت ہوتی ہے، انہی دنوں میں دنیا کے کونے کونے سے حج کے لیے آتے ہیں، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ وقت کے حکمرانوں نے کس طرح اہل بیت پر مظالم کیے، ظلم ڈھائے۔